برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوانح حیات بیان کر رہے ہیں، جس میں اب تک آپ نے حضور پر جو دوسری وحی آئی وہاں تک کا بیان ہم کر چکے ہیں، اور اب اس کے آگے کا بیان ہم آپ سب کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی آئی کہ حبیب آپ اپنے قریبی کو ڈرائیں، تو حضور نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کہا کہ تمام خاندان والوں کو بلا لاؤ، اور حضور نے ان سب کی دعوت کی۔ جب سب کھانا کھا چکے تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کون میرے ساتھ میرے تبلیغ دین میں میرے پیچھے چلے گا؟ یہ پیچھے چلنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کسی کے آگے چلنا ہو تو کوئی بات نہیں، ساتھ چلنا ہو تب تک کوئی بات نہیں، لیکن یہ پیچھے چلنے والا مسئلہ، حضور نے فرمایا کہ کون میرے پیچھے چلے گا؟ حضرت علی کی عمر ابھی چھوٹی تھی اور حضرت علی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ بظاہر آپ کا قد مبارک تھوڑا چھوٹا تھا اور آپ کھجور کھا رہے تھے۔ جب نبی پاک نے فرمایا کہ کون میرے پیچھے چلے گا، تو جب تک دعوت کھا رہے تھے سب ہنس بول رہے تھے، لیکن جیسے حضور نے یہ کہا تو اب سب کو اس طرح صاف سونگ گیا، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کون میرے پیچھے چلے، تو حضرت علی جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ جو کھجور کھا رہے تھے وہ کھجور منہ سے نکال کے اور پنجوں کے بل آپ کھڑے ہوئے، کیونکہ بظاہر آپ کا قد مبارک تھوڑا چھوٹا تھا، آپ پنجوں کے بل کھڑے ہوئے اور دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ نہ بولتے حضور، انا حافظک یا رسول اللہ، انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ آگے چلے، علی آپ کے پیچھے پیچھے ہے، ہر میدان میں علی آپ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کی خوف سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایجا رسانیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ لہذا سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کاہن، ساحر، سحیر، مظنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے، معاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا ایک گول لگا دیا، جو رستوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فبتیاں کستے، گالیاں دیتے، اور یہاں تک کہ آپ کو دیوانہ کہہ کے یہ شور مچاتے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر پتھر تک پھینکتے ہیں۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رستوں میں کانٹے بچھاتے، اور کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھکا دیتے، اور کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ لہذا روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ لہذا یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا، اور یہ کہہ کر کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثیرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے، ثم معاذ اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے
تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل علیہ السلام اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑ جائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا وعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا چھوٹا ہے، معاذ اللہ، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات کو نہ سنو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلمزاج کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اے لوگوں، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو علی فلاح کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھے پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس کو اوجھڑی کو لا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجھڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان دنوں میں ابھی کمسن لڑکی تھی آئی اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجھڑی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اللہم علیکا بقریش، یا اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو لہب، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ اے الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہے، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ہی ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہو۔ دیکھیے نا، حضور رحمت للعالمین ہے، حضور کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے، لیکن اس ظلم سے نبی پاک کو بڑا رنج ہوا کیونکہ حضور اس وقت حالت سجدہ میں تھے۔ بہرحال جو کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے، ان میں سے چند شریروں کے نام میں بتاتا ہوں۔ پہلا تو ابو لہب تھا، دوسرا ابو جہل، تیسرا اسود بن عبد یغوث، چوتھا حارث بن قیس بن عدی، پانچواں ولید بن مغیرہ، چھٹا امیہ بن خلف، ساتواں ابی بن خلف، آٹھواں ابو قیس بن فقیہ تھا، نواں عاص بن وائل، 10واں نضر بن حارث اور 11واں منبہ بن الحجاج، 12واں جوہیر بن ابی امیہ، 13واں تھا صائب بن سیفی اور 14واں عدی بن عمرہ، 15 اسود بن عبد الاسد، 16واں عاص بن سعید بن العاص، 17واں عاص بن حاسم، 18 عقبہ بن ابی معیط، 19 حکم بن ابی العاص۔ یہ سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوسی تھے اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے اور رات دن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں مصروف کار رہتے تھے۔ یہ 18 لوگ اس قدر سنگ دل تھے
حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم جدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کا جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام چھوڑ کر پھر شرک اور بت پرستی کرنے لگے۔ اس لیے وہ انہیں قتل تو نہیں کرتے تھے، لیکن پوری کوشش یہی رہتی تھی کہ وہ واپس دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ اس لیے قتل کر دینے کے بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم سراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بالا کوسان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہی۔ سنگ دل بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریبوں اور بے کس مسلمانوں پر جبر و اکراہ اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں بھی ذرہ برابر تزلزل نہیں آیا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غربائے مسلمین پر جور و جفکاری کے بے پناہ اندوہناک مظالم ڈھائے اور ایسے ایسے روح فرسا اور جاسوج عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح گرم ہو جاتے تھے، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائے۔ لوہے کو آگ میں نرم کر کے ان سے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ قبر و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس زمانے کے اسلام لائے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم تھے اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئنے کے انگاروں پر ان کو چٹ لٹایا اور ایک شخص نے ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو رہا اور ایک شخص ان کے سینے پہ پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو لوگوں کا بڑا احترام، جب وہ مسجد میں آتے تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے تھے، ایک حضرت خباب تھے اور ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ اور بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھی اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گرم گرم بالوں پر چٹ لیٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی
سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح طرح کی اذیت دیتے اور ایسی مردھاڑ کرتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال و سامان یہاں چھوڑ کر مدینے جا سکتے ہو، تو آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی ماتائے ایمان کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا فنڈا ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چٹ لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، رستے میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر پڑا۔ امیہ کافر نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ حضرت ابو فقیہ نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے خاموش، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہو گیا اور اس زور سے ان کا گلا گھوٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد مند ہو جاتی تھی۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لونڈی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے، اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف نہیں کرتی تھی، بلکہ نہایت جرأت و استقلال کے ساتھ کہتی تھی کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی باندی تھی۔ یہ مسلمان ہو گئی تھی تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی۔ مرخندہ وندے تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی تھی، تو مشرکین کہنے لگی کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے، معاذ اللہ۔ اسی طرح حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی باندیا ہی تھی۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر بے پناہ اذیتیں دی، مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں اور اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق باصفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب بابیکس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال اور عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہ و لبینہ و زنیرہ و نہدیہ و زنیرہ اور نہدیہ اور ام انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو آزاد کر دیا اور ان مظلوموں کو کافروں کی ایجاؤں سے بچا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔ یہ روزانہ زور زور سے چلا چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے، اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا۔ واضح رہے کہ کفار مکہ کے یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں ہی تک محدود نہیں تھا،
بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر مکہ کے ایک متمول اور ممتاز معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لٹ پٹ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رعب اور دبدبے کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی پر لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جات بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جاہ و اعزاز والے رئیس تھے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس جوڑ سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے اویز گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا۔ تو اس طرح کفار مکہ مسلمانوں کو ستاتے تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی طرح انہیں واپس دین اسلام سے پھیر دیا جائے اور یہ واپس بت پرستی میں مائل ہو جائیں، لیکن سلام ان کے ایمان کو، وہ لاکھوں مظالم سہ کر بھی انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے صبر و سخاوت کے ساتھ اسلام میں بنے رہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلتے رہے۔ تو ناظرین، اب تک ہم نے یہاں تک جو ظلم و ستم تھا بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کے آگے کا بھی بیان لے کے آئیں گے، اور اس میں آپ جانیں گے کہ جو کفار کا وفد بارگاہ رسالت میں گیا، اس کے بعد کیا ہوا۔ انشاءاللہ یہ تمام واقعات آپ اگلے ویڈیو میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔